سرکانچل سیزن 2 تانیہ تائر ناول قسط نمبر 13۔ میں تمہیں بتانے اور سمجھانے تو بہت کچھ آیا ہوں، لیکن یہ سب حرکات دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے تمہیں خود سے دور کرنا میری بہت بڑی غلطی تھی، اور اب تم مجھے اس کی سزا بنانا چاہ رہے ہو۔ ایکسیڈنٹ؟ حیدر نے ہنستے ہوئے تالی بجائی۔ دیکھ لو ذریعہ، بالآخر میرے باپ کو خیال آ ہی گیا کہ اس نے مجھے اپنے آپ سے دور رکھا تھا۔ مجھے لگتا تھا یہ میرا ہی وہم ہے، اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگایا گیا۔ بھائی کیا ہو گیا ہے یار؟ ویسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچتے ہیں، اور بابا نے صرف آپ کے مستقبل۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے وہ باتیں نہ بتاؤ جو میں مانوں گا نہیں، وہ ہاتھ اٹھا کے بولا اور سر جھٹکا۔ سالار نے خون کا گھونٹ پیا تھا۔ کون تھی یہ لڑکی؟ سالار نے سوال کیا۔ میری گرل فرینڈ، اس نے بنا جھجکاتے جواب دیا۔ سالار اس کی چٹائی پر ایک پل کے لیے تھما تھا۔ اسے اپنا آپ اس کے اندر نظر آ رہا تھا کہ مرتضیٰ اسے کس طرح برداشت کرتا ہوگا، جبکہ تم جانتے ہو تمہاری بیوی ہے ایک۔ میں نہیں مانتا زبردستی کے رشتوں کو۔ آپ اچھا سمجھتے ہوں گے، میں نہیں۔ میں جسے چاہوں گا اپنی بیوی بناؤں گا، جسے چاہوں گا منگنی کروں گا، جسے چاہوں گا جو مرضی رتبہ دوں۔ حیدر، سالار بھڑکتے ہوئے اٹھا۔ ذریعہ اپنے باپ کو تھاما۔ پلیز بابا، بس کر دیں، آپ دونوں یہ جنگ ختم کر دیں، یہ بے مقصد ہے۔ ذریعہ جھنجھلا کر بولا، جبکہ وہ دونوں ہی منہ پھیر گئے۔ دوسری طرف ذریعہ دیکھ رہا تھا، وہ دونوں ہی ایک جیسے تھے۔ شاید ذریعہ زیمل پر گیا تھا، لیکن سختی، غصہ، جنون اس میں بھی باپ جیسا ہی تھا، جسے فی الحال تو وہ نہیں مانتا تھا۔ بھائی یہ بات نہیں کرنے آئے تھے آپ سے، آپ کمال کے خلاف کیس لڑ رہے ہیں۔ ذریعہ آپ کو جس بات کی فکر تھی وہ بولا۔ ہاں، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ دیکھ اب بھی باپ کو رہا تھا، چونکہ ماتھے پہ بل ڈالے اپنے غصے کو قابو میں کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ بھائی آپ کیوں اسے چھیڑ رہے ہیں؟ چھوڑ دیں اس کیس کو، وہ آدمی گھٹیا آدمی ہے، ہم جانتے ہیں یار پہلے سے اسے۔ معلوم ہے، لیکن میرے پاس کیس آیا ہے، میں کیوں چھوڑوں؟ اس نے شانے اچکائے۔ ذریعہ جانتا تھا وہ ایک دم تو نہیں مانے گا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ زار صاحب، تمہارے والد نے مجھے بیرسٹری ہی کیوں کروائی؟ آج جب وہ مجھے میرے سامنے ہے تو میری پرواہ ہوگی؟ یہ فضول باتیں ہیں، وہ بولا، جبکہ ذریعہ اپنے باپ کو دیکھا۔ تم یہ کیس نہیں لڑو گے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ سالار کھڑے ہوتے ہوئے بولا، یہ کیس میرا ہے اور میں یہ کیس لڑوں گا۔ حیدر نے نفی کی اور حتمی انداز میں کہا۔ کیوں؟ سالار نے بھڑکتے ہوئے پوچھا۔ معلوم نہیں، اس نے سر جھٹکتے جواب دیا۔ تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، وہ نیچ آدمی ہے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی یہ بات؟ سالار کا ضبط جواب دے گیا۔ حیدر بھی کھڑا ہو گیا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میری پرواہ نہ کریں آپ، وہ ہاتھ سینے پہ باندھے باپ کو دیکھ کر بولا۔ حیدر، سالار جیسے عاجز سا آیا، جبکہ حیدر نے باپ کی جانب قدم اٹھائے۔ مجھے علم ہے آپ کے دل میں کمال کے لیے کتنی نفرت ہے، میں سب جانتا ہوں۔ آپ کیا چاہتے تھے؟ اور عدالت نے 2 سال بعد اسے رہا کر دیا۔ آپ عفنان انکل کے گھر نہیں جاتے کیونکہ ان کا ملزم آج بھی آزاد ہے۔ آج جب وہ میرے سامنے آ گیا ہے، آج جب مجھے موقع میرے ہاتھ میں ہے، پھر کیوں مجھے روک رہے ہیں؟ وہ باپ کی جانب دیکھتا بول رہا تھا، جیسے بالکل وثوق سے وہ سچ ہی بول رہا ہو، اور وہ ایک ایک حرف وہی ادا کر رہا تھا جو کہ سالار کے اندر تھا۔
سلار نے اس کے دونوں بازو تھام لیے۔ جو کھو گیا ہے اسے بھولنا مشکل ہے، لیکن اپنے جوان بیٹے کو اس آدمی کے آگے میں چارہ نہیں بنا کر پھینک سکتا۔ تم سمجھو مجھے، وہ مجبور سا بولا تھا، جبکہ حیدر نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ زریاب یہ منظر خاموش کھڑا دیکھ رہا تھا، لبوں پر مسکان تھی۔ بہت عرصے میں بہت کم یہ منظر دیکھنے کو ملتے تھے۔ ڈیڈ، میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ حیدر، میں تمہارا مار مار کے حشر بگاڑ دوں گا۔ سلار پھر سے اس پر برسنے لگا۔ جو مرضی کریں، اس کمال کی گردن توڑ کر سکون ملے گا مجھے۔ تمہیں کس بات کی اس سے دشمنی ہے؟ آخر کو تمہارے دشمنوں کا معاملہ ہے۔ وہ لائبہ والی بات پہ چوٹ کرتا بولا کہ کیوں وہ کیس لڑ رہا تھا جب لائبہ سے اتنا ہی اختلاف تھا۔ حیدر نے باپ کی جانب دیکھا۔ اگر آپ طنز نہ ہی پھینکے تو آدمی آپ اتنے بھی برے نہیں ہیں، وہ بولا اور مڑ کر دوبارہ صوفے پہ بیٹھ گیا۔ باپ سے مخاطب ہو یہ تم؟ سلار نے گھوڑا اور خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی ساری زندگی صرف یہی دیکھا ہے، ایک یہاں سے طنز، ایک وہاں سے طنز۔ کبھی تو نارمل ہو جائے کریں آپ لوگ۔ ذرا آپ ان دونوں سے ہی چڑتا بولا تھا۔ حیدر منہ پر ہاتھ رکھتا مسکرا دیا، جبکہ سلار دونوں کی جانب دیکھتا نفی میں سر ہلانے لگا۔ تم دونوں کو دیکھ کر ایک احساس تو مجھے بہت زیادہ ہوتا ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ کیا کیا کرتا رہا ہوں۔ وہ گہرا سانس بھر کر بولا۔ حیدر اور ذریعہ بیک وقت ہنس دیے۔ لیکن بھائی، یہ ایک سنجیدہ بات ہے، آپ اس کیس کو چھوڑ دیں۔ وہ آدمی اچھا نہیں ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ذریعہ آپ اسی موضوع پر لوٹ آیا۔ میں اپنے پروفیشنل کے ساتھ انصاف کرنا جانتا ہوں، تم فکر نہ کرو، میں ہینڈل کر لوں گا، وہ سکون سے بولا، ایسے جیسے یہ معمولی بات کو کمال کو ہینڈل کرنا اتنا بھی بڑا مسئلہ نہ ہو۔ نہیں حیدر، سلار قطعی لہجے میں بولا۔ دونوں نے باپ کی جانب دیکھا۔ تمہیں پیچھے ہٹنا ہوگا کیونکہ یہ میرا حکم ہے۔ اس کیس کو چھوڑ دو، اسی میں بھلائی ہے، میری، تمہاری اور ہماری فیملی کی، وہ بولا۔ تو حیدر کے لیے فکر بھی تھی جیسے وہ سمجھ نہ سکا۔ ڈیڈ، مجھے چڑھائے مت، ہاتھ پاؤں نہیں ٹوٹے ہوئے میرے، سالوں سے اس کام میں ہوں، ملک کا کامیاب بیرسٹر ہوں، آپ کا بیٹا، آپ کے بیٹے کی ٹکر کا آج تک چیمبر نہیں۔ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس گیدڑ سے ڈر کے پیچھے ہٹ جاؤں؟ بات میڈیا میں پہنچ گئی ہے اور مجھے میری عزت غیرت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، وہ بھڑکتا ہوا بولا۔ جو میں نے کہا ہے اس سے زیادہ نہ ہی کم بات نہ کرنا۔ سلار نے اس کی کسی بات کو کھاتے میں نہیں لایا تھا، اور کمال تو یہ تھا کہ وہ بھی نہیں لے رہا تھا۔ ایم سوری ڈیڈ، میں آپ کی بات نہیں مان سکتا۔ اگر تو آپ مجھے سمجھانے آئے ہیں تو بیرسٹر حیدر کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ باور کراتے بولا کہ وہ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے۔ بیرسٹر حیدر کی وجہ سے میرے خاندان یا میرے کسی بھی گھر والے کو کوئی نقصان پہنچا تو اچھا نہیں ہوگا۔ سن رہے ہو تم بیرسٹر حیدر؟ سلار ایک ایک لفظ پر زور دیتا بولا تھا، لہجے میں بے حد غصہ تھا، اور پھر سے دب گیا جبکہ حیدر نے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کی فیملی کے کسی فرد کا نقصان نہیں ہوگا، اگر میں نقصان کروں گا تو صرف اپنا، کہہ کے وہ اٹھ کر چلا گیا۔
بابا آپ ایسی بات ہی کیوں کرتے ہیں؟ ذرا آپ کو اچھی نہیں لگی تھی سالار کی یہ بات؟ میری فیملی میں وہ بھی شامل ہے ذریعہ، تم دونوں اولاد ہو، میری اولاد بن کر ہی رہو اور سمجھا دو اپنے اس لاڈلے بھائی کو، مجھے کمال کے کیس میں نہیں چاہیے۔ وہ بھی حتمی بات کہتا اٹھ کے باہر نکل گیا۔ ذریعہ پھر سے سالار کی پشت اور اس بند دروازے کو دیکھتا رہ گیا اور اٹھ کے باپ کے پیچھے چلا گیا، کیونکہ یہ لامتناہی سلسلہ تھا جسے آج تک کوئی نہیں سلجھا سکتا تھا جب تک وہ دونوں خود سے نہ چاہتے۔ گھر میں ڈھول کی بھیڑ شروع ہو گئی تھی۔ رضا تو لڑکیوں کے بیچ خود ہی ڈھولک پکڑ کے بھونڈے گانے گا رہا تھا، کیونکہ کوئی پاکستانی گانا تو اسے آتا نہیں تھا۔ رخسانے جبکہ چڑ رہی تھی، اٹھو بھاگو تم یہاں سے، اس نے ڈھولکی کھینچی۔ نہیں جاتا میں، کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کے ساتھ؟ گا تو رہا ہوں، وہ بھی اتنا اچھا۔ کیوں سارم صاحب، کیسی لگی آپ کو میری آواز؟ وہ دان نکالتا سارم کو دیکھنے لگا۔ خدا ایسا سور میرے کانوں میں دوبارہ نہ پڑوائے۔ سارم جو لاؤنج کے دروازے سے پشت ٹکائے کھڑا کافی پینے کے ساتھ ساتھ لائبہ کو بھی دیکھ رہا تھا، بولا تو رضا نے گھور کے اس کی صورت دیکھی، جبکہ اسی اسنا میں روشانے نے اسے ڈھولک چھین لی۔ میری لاش پر سے گزر کر تمہیں ڈھول کی پیٹنی ہوگی، وہ چیخا جبکہ سب کے کہہ کے اٹھے۔ گزر جاؤ روشانے اس کی لاش پر سے، ویسے بھی ایکسٹرا ہے گھر میں، نور نے کہا تو رضا ایک دم سیدھا ہوا۔ ایمی، آپ اپنا نقصان کریں گی، وہ مسکرا کے پورے دانتوں کی نمائش کرتا بولا، جبکہ نور نے گھورا۔ بلا وجہ تو وہ اس سے فلرٹ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ ہو گیا اب نکلو یہاں سے، ورنہ تمہاری شکایت لگا دوں گی میں۔ رخسانے نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ دیکھ رہی ہیں آنٹی کیسے فرفر زبان چل رہی ہے آپ کی بیٹی کی؟ رمشا کی جانب دیکھتے وہ بولا تو رمشا کچھ شرمندگی سی ہوئی۔ تبھی لاؤنج میں ذریعہ نے قدم رکھا۔ وہ ذرا تھکا ہوا تھا، پہلے حیدر اور سالار کی جنگ اور اس کے بعد آفس، وہ اب تھک گیا تھا، اور گھر میں محفل جمی ہوئی تھی۔ وہ سب کو اگنور کرتا زیمل کے پاس آ گیا۔ پلیز کچھ کھانے کے لیے دے دیں، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، وہ بولا اور چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا، جبکہ زیمل ایک دم اٹھی اور اس کے سر پہ بڑے پیار سے ہاتھ رکھا تھا۔ میں لاتی ہوں ابھی، وہ کہہ کر چلی گئی، جبکہ وہ کچن سے ہی باہر لاؤنج کا منظر دیکھنے لگا، جہاں روشانے اور رضا کی ایک جنگ جاری تھی۔ سارم بھی وہیں کھڑا تھا اور آج بھی نگاہیں لائبہ پر ہی تھی، جو ایک طرف بیٹھی زردئی جوڑے میں ہمیشہ کی طرح محفل کی جان لگ رہی تھی۔ خیر محفل کی جان تو اس کی زوجہ بھی لگ رہی تھی، لیکن وہ لڑنے جھڑنے میں ماہر تھی، اسے کہاں شرمانا یا اپنا منہ بند رکھنا آتا تھا۔ ذریعہ اس لڑائی کا مدعا سننے کے لیے باہر نکل آیا اور ان سب کی جانب دیکھنے لگا۔ اچانک یہ روشانے کی نگاہ ذریعہ پر گئی۔ زار اس کو دیکھیں کیسے ہماری ڈھول کی برباد کر رہا ہے، اس کو کہیں نکلے یہاں سے۔ روشانے منہ پھلائے اس کے سامنے آ گئی، اس نے اوپر سے نیچے تک اسے توجہ سے دیکھا۔ پیلے جوڑے میں ماتھے پہ پھولوں کی بندی سجائے، وہ کھلے بالوں میں عاجز سی تھی، دنیا میں کوئی تو اسے بھی عاجز کرنے والا پیدا ہو گیا تھا۔ وہ اس کو دیکھنے میں ہی مہو ہو گیا کہ پہلی بار سب کے سامنے ایک گستاخی ہو گئی۔ ہیلو ذریعہ بھائی، لگتا ہے آپ تک ہو گئی اتنی بھی سندر۔ ذریعہ نے اس کی گردن میں اپنا بازو ایسا جھگڑا کہ الفاظ وہیں ٹوٹ گئے۔ واپس کرو، اس نے سنجیدگی سے ڈھول کے روشانے کو دینے کا حکم دیا۔
رشا نے پھولے نہ سمائی جبکہ وہاں بیٹھی عائشہ نے یہ منظر حیرانی سے دیکھا۔ یونیورسٹی میں جو زریاب کا اس کے ساتھ رویہ ہوتا تھا، اسے لگتا تھا کہ زریاب کے دل میں رشانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن آج تو بالکل اس کے برعکس تھا۔ رضا اپنی جان بچانے کو رشانے کو ہاتھ جوڑتا ڈھول کے دے گیا، جبکہ رشانے مسکرا دی۔ سب کے سامنے ایک عجیب سا احساس چھو کر گزرا تھا۔ وہ رضا کو منہ چڑھاتی پلٹی تو نور، مینہا اور لائبہ نے اسے مزے سے دیکھا، کیونکہ ہر وقت تو لڑتے رہتے تھے وہ، جبکہ وہ شرما سی گئی۔ سارم صاحب، آپ بھی یہاں سے ہٹ جائیں۔ سب کے سامنے زریاب نے سارم کو بھی دوسری طرف جانے کا کہا۔ سارم کا منہ ایک دم بن گیا۔ اسے زریاب سخت زہر لگتا تھا۔ وہ ایک دم سٹ پٹایا اور وہاں سے ہٹ گیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ زریاب نے رضا کو گھورا۔ آپ کو آتی ہے؟ سب کے سامنے کیسے اپنی بیوی کی حمایت لی ہے آپ نے؟ 1% بھی جو آپ کے دل میں یہ بات آئی ہو، کوارے بھی موجود ہیں، ان کے دل پہ کوئی بجلی نہ گر جائے۔ شٹ اپ کوارے! زریاب نے چیئر کھینچ کے بیٹھتے ہوئے اسے جھٹکا۔ اتنی پیاری پیاری لڑکیوں کے بیچ بیٹھا تھا، کھینچ کے اپنے پاس لے آئے۔ اب میں کیا کروں؟ وہ منہ بناتا بولا، جبکہ زریاب جہاں مسکرایا وہیں زیمل ہنسی، اور رضا احتجاجی انداز میں دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ عائشہ کا وجود جیسے سلک گیا تھا۔ اس نے جو منظر دیکھا تھا اسے صاف واضح تھا کہ زریاب اسے اپنی بیوی کے طور پہ قبول کرتا ہے۔ وہ اتنے بڑے وہن میں کیسے رہی جبکہ اس کا دل زریاب سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا۔ وہ سارا وقت صرف روشانے کو حسد بڑی نظروں سے دیکھتی رہی، جسے دیکھ کر زریاب چند لمحے ٹھہر گیا تھا، اور اس کے بعد جیسے اس کے دماغ نے حرکت کی۔ یہ یونیورسٹی میں ٹیسٹ سے زریاب کو خوش کرنے سے کہیں آگے کی بات تھی۔ میں چلتی ہوں۔ عائشہ کا موڈ سارے فنکشن میں ہی آف رہا تھا، اور اب تو کھانا کھائے بنا ہی جانے کی باتیں کر رہی تھی۔ کیوں یار، بیٹھو، تم ابھی تو سب بیٹھے ہیں۔ رشانے بولی تو عائشہ نے بھڑک کر اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ دوستی بھی سمجھ ہی نہ سکی۔ بس مجھے جانا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، لٹھ مار انداز میں وہ بولی اور آگے بڑھ گئی۔ رشانے دوسری طرف شانے اچکا کے اندر کی جانب بڑھتی کہ اچانک اس کے سامنے سارم آ گیا۔ اف سارم بھائی، ابھی بھی میری نازک ناک ٹوٹ جاتی، وہ بولی، جبکہ سارم ہنس دیا۔ اب اتنی بھی نازک نہیں تھی یہ ناک، ویسے آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو، سارم نے کہا۔ وہ رشانے کو ان نظروں سے بالکل نہیں دیکھ رہا تھا جن نظروں میں سامنے کھڑی عائشہ نے ان کی تصویریں لی اور ویڈیو بنانے لگی۔ سچ میں وہ شرما سی گئی۔ ہاں سچ میں، تم بہت کیوٹ لگ رہی ہو۔ ٹھیک ہے، تھوڑی اور تعریف کریں، ہو سکتا ہے آپ کو معافی مل جائے، وہ اترا کر بولی۔ سارم کھل کر ہنسا اور وہ اس کی مزید تعریف کرنے لگا۔ ایک شیطانی سی پر اسرار مسکان کے ساتھ عائشہ نے ویڈیو بند کی اور وہاں سے نکل گئی۔ لائبہ اپنے گھر آ گئی۔ آج ویسے دل نہیں لگ رہا تھا، لیکن بس ایسے لگا کہ یہاں ماں بابا ہیں اور اسے ان کے پاس آنا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی اور داخلی دروازہ بند کر کے پلٹنے ہی لگی کہ عرفان کی بائک پر نگاہ گئی، اور اس نے دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ وہ کھول کر باہر آ گئی۔
ہوا آج بہت ٹھنڈی تھی۔ لون کے درخت جھوم رہے تھے جبکہ اس کے ریشمی نرم بال ہوا کے دوش میں ادھر ادھر اڑ رہے تھے۔ وہ اس بائک کے پاس آ گئی جس میں حیدر کی جان بسی تھی۔ وہ مدھم مسکراہٹ سے اس گرد آلودہ بائک پر اپنی انگلی رکھتی ماضی کی خوبصورت یاد میں کھو گئی۔ حیدر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور سبھی اس کے لیے پریشان تھے۔ میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ تم بائک کی چابی لے کر کیسے نکلے؟ سالار اس پر بھڑک رہا تھا۔ پہلے ہی اسے چوٹیں لگ گئی ہیں اور تم اس پر چلا رہے ہو سالار۔ مرتضیٰ کی گرج دار آواز پہ سالار نے باپ کی جانب دیکھا۔ یہ آپ کے لاڈ پیار نے اسے بگاڑا ہوا ہے، وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا جو ابھی ابھی ہاسپٹل سے آیا تھا اور معصوم شکل بنائے دادا میں گھسا ہوا تھا۔ جبکہ جب اسے حیدر کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی تھی اس کے قدموں تلے زمین کھسک گئی تھی۔ وہ پہلی بار محسوس کر سکا تھا کہ اولاد کی تکلیف پر ماں باپ کیسے تڑپ اٹھتے ہیں۔ دوسری طرف لائبہ نم آنکھوں سے حیدر کو دیکھتی یہ سوچ رہی تھی کہ کیوں اس نے اسے چابی دی۔ سالار اسے ڈانٹ ٹپک کر باہر نکل گیا۔ حیدر کے دانت باہر نکل آئے۔ میں بابا کو بتا کر آتا ہوں، آپ ہنس رہے ہیں۔ ذرا آپ نے جلدی سے اٹھنے کی تھی۔ تیری؟ حیدر نے اپنی زخمی ٹانگ سے اسے دھکا دیا اور وہ گول مٹول سا لڑکا بیڈ سے نیچے گر گیا۔ حیدر! دادی نے اسے ٹوکا اور ذریعہ کی جانب بڑھی جبکہ مرتضیٰ نے بھی اسے گھورا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے دادا کے سینے سے لگ گیا۔ آپ نہ ہو تو یاد بھی مجھے برداشت بھی نہ کرے۔ وہ منہ بسوڑ کر بولا، شرم کرو، باپ ہے تمہارا۔ مرتضیٰ نے ہنسی ضبط کرتے کہا تو وہ سر جھٹک گیا۔ اوہ، اب میرا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس وقت کمرے میں لائبہ، حیدر کے علاوہ وہ دادا دادی ہی تھے جو ان دونوں پہ جان چھڑکتے تھے۔ ہماری وجہ سے ہوا، حیدر کو کی چوٹیں لگ گئیں۔ وہ رونے لگی۔ حیدر جبکہ مسکرا رہا تھا۔ مرتضیٰ نے اسے اپنے پاس بلا کر پیار کیا۔ نہیں میری جان، یہ خود بہت شرارتی ہے، تمہاری وجہ سے نہیں ہوا، چندہ رو مت، مرتضیٰ نے لاڈ سے کہا۔ ویسے دادا جان، اگر یہ نہ دیتی تو میں زخمی نہ ہوتا۔ بہت افسوس کی بات ہے پرنسس۔ اس نے لائبہ کی ناک کھینچی جو کھینچتے ہی سرخ پڑ گئی۔ لائبہ مزید رونے لگی جبکہ مرتضیٰ نے حیدر کے سر پہ ایک تھپڑ لگایا۔ سدھرنے کا سوچنا، وہ لائبہ کو پیار کرتا بولا جبکہ لائبہ پر اس کی مسکراتی نظریں تھیں۔ لائبہ ان نظروں کے اثار سے ایک دم جیسے نکلی۔ ماضی حسین تھا یا آج؟ وہ روز یہ بات سوچتی تھی اور ماضی میں پھر کھو جاتی تھی۔ آج وہ اس کا ہو کر بھی اس کا نہیں تھا۔